اولیاء کرام رب تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ اور مقرب بندے ہوتے ہیں جو ایمان و تقوی، خوف و خشیت، خلوص و للہیت کا منبع، فرائض و واجبات کی ادائیگی، سنن و نوافل پر ہمیشگی اور مکروہ اور حرام کاموں سے اجتناب کرنے والے، اور اپنے تمام تر کاموں میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ کیونکہ ولی کی تعریف ہی یہ ہے کہ العالم باللہ، المواظب علی اطاعتہ، المخلص فی عبادتہ، یعنی ولی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا جاننے والا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی پر ہمیشگی کرنے والا ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی عبادت میں مخلص ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی برگزیدہ بندوں میں سے ایک سلطان الہند، قطب المشائخ، خواجہ خواجگان، نائب رسول فی الہند، غریب نواز حضرت معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب المرجب کو 536 یا 537 سن ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان کے سنجر نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی سوز و گداز اور محبت والا دل عطا فرمایا تھا۔ جب کبھی کوئی عبرت کی بات ہوتی یا عذاب قبر کا ذکر ہوتا تو بے اختیار گریہ کھنا ہو جاتے، اور جب کبھی آپ کی مجلس مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کے احوال بیان ہوتے یا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا تو بے اختیار رو پڑتے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ بڑا ہی لگاؤ تھا، حتیٰ کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اکثر اوقات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، اور تلاوت قرآن مجید سے تو آپ کو خاص لگاؤ تھا کہ ہر روز 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل فرماتے، اور جب قرآن مجید مکمل کر لیتے تو ہاتف غیبی سے آواز آتی کہ ہم نے آپ کا ختم قرآن قبول کر لیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند، اور ایک روایت میں ہے کہ آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہندوستان کے شہر اجمیر جانے کا حکم ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ الرسول سے یہ ذمہ داری لے کر ہندوستان تشریف لے آئے، اور یہاں آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت دی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور تھوڑی ہی دیر میں، تھوڑے ہی وقت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نیکی کی دعوت، حسن اخلاق اور آپ کی کرامات سے متاثر ہو کر لاکھوں لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، حتیٰ کہ اس وقت جب اسلام کا پودا تھا، ہندوستان میں تناور درخت بڑھنے لگا، تو پرتھوی راج جو کہ اس وقت ہندوستان کا راجہ تھا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، آپ کو طرح طرح سے تکالیف دیں، آپ کو جو ہے وہ مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کی تاکہ آپ تھک ہار کر یہاں سے چلے جائیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مقصد کے اندر ڈٹے رہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل نیکی کی دعوت کے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ بالآخر جب جو راجہ تھا اس نے بہت زیادہ تنگ کر دیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ ہم نے راجہ کو زندہ گرفتار کر کے دے دیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری نے
ہندوستان پر حملہ کیا، پرتھوی راج سے ان کا مقابلہ ہوا، اور خواجہ صاحب کی زبان سے جو نکل چکا تھا کہ ہم نے اسے زندہ گرفتار کر کے دے دیا ہے، تو پرتھوی راج اس جنگ میں زندہ گرفتار ہوا اور سلطان شہاب الدین غوری اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اور یوں جو ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ خلق خدا کی خدمت کرتے ہوئے، دین اسلام کی آبیاری کرتے ہوئے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے 96 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اور 96 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 رجب المرجب کو، پیر کے دن 663 سن ہجری کو اس دار فانی سے کوچ کیا۔ اور سبحان اللہ، جب اس دار فانی سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مصروف تھے۔ آپ اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے گئے اور اونچی آواز سے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ آواز آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور پھر بالکل بند ہو گئی۔ جب مریدین نے آپ کے حجرہ میں جا کر دیکھا تو آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور آپ کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو ہوتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منائیے، اصال ثواب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔